اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ماہ رمضان کے 22ویں دن کے لیے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے، اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین۔ فرماتے ہیں پاک پروردگار اس مہینے میں میرے لیے اپنے فضل و کرم کے ابواب کو کھول دے۔ خدا تعالی فضل و کرم نہ کرے تو کوئی مخلوق زندگی نہیں گزار سکتی۔ فضل و کرم کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدل نہ کرے، یہ خدا تعالی کا عدل ہے، اور عدل یہ ہے کہ جو کرے گا اس کے تناسب سے جزا و سزا پائے گا۔ اگر خدا تعالی عدل کرے تو زمین کے اوپر کوئی مخلوق باقی نہ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی خدا تعالی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی اس ذات کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے جبکہ اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے بھی جو توانائی چاہیے وہ بھی خدا تعالی کی دی ہوئی ہے۔ اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے جو توفیق چاہیے وہ بھی خدا تعالی کی دی ہوئی ہے۔ پھر اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے جو توانائی استعمال کرے گا جبکہ وہ حق ادا کر رہا ہوگا وہ بھی خدا تعالی کی دی ہوئی ہے، تو کیسے حق ادا کرے گا؟ کیسے شکر بجا لا سکتا ہے؟ کوئی شکر نہیں کر سکتا ہے خدا تعالی کا جیسے کہ اس کا حق ہے، اور کوئی اس کا حق بجا نہیں لا سکتا۔ تو صرف اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ خدا تعالی فضل و کرم کرے۔ اب وہ جو خدا تعالی کا فضل و کرم ہے وہ اپنی مخلوقات کے اوپر ایک دفعہ وہ فضل و کرم ہے جو دنیاوی اور مادی ہے۔ دنیاوی اور مادی فضل و کرم در حقیقت خدا تعالی کے الطاف کے مقابلے میں، اس کی عنایات کے مقابلے میں انتہائی ناچیز ہے۔ یعنی اگر خدا تعالی نے کسی انسان کو دنیا کے اندر نواز دیا ہے، اس کو دولت، طاقت یا شہرت دے کر نوازا ہوا ہے، تو در حقیقت یہ اس کا بہت ادنا فضل و کرم ہے۔ اس فضل و کرم کا حقیقت یہ ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کے اوپر انحصار کرے کہ یہ مجھے مل گیا تو کافی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھن جانے والا ہے، یہ محدود ہے، اور اس کے اسباب مختلف ہیں۔ کبھی یہ فضل و کرم ہوتا ہے، کبھی یہ امتحان ہوتا ہے، کبھی حتی عذاب ہوتا ہے۔ وہ اصلی فضل و کرم جو خدا تعالی کا درکار ہے وہ معرفت میں درکار ہے، تقوی اور پرہیزگاری میں درکار ہے، اللہ کی بندگی کے اندر درکار ہے۔ اور یہاں پر بھی خدا تعالی کے جس فضل و کرم کے دروازوں کے کھلنے کی دعا کی گئی ہے، فرمایا اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک، اے پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔ یہ خدا تعالی کا وہ حقیقی فضل و کرم ہے جو دائمی اور ابدی ہے۔ اس کا نتیجہ انسان کے لیے ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو کمال اور سعادتیں ملنی ہیں۔ ورنہ یہ فضل و کرم جو مادی ہے، دنیاوی ہے، جس کی مدت قلیل ہے، جس کے ساتھ مشکلات کثیر ہیں، اور جس کے اوپر حساب انتہائی سخت ہے، اس فضل و کرم کا کوئی حساب نہیں ہے۔ بس ہر مخلوق کو فضل و کرم چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اصلی وہ ہے جو آخرت کے لیے چاہیے، اور دنیا میں بھی وہ فضل و کرم چاہیے جو آخرت کے فضل و کرم کا سبب بن جائے۔ مثلا دنیا میں اگر اسے دولت، طاقت اور شہرت کچھ مل جائے تو وہ ایسی ملے جس کو وہ اپنے اخروی جزا کے اندر تبدیل کر سکے۔ انسان عقل کو ایسا ہونا چاہیے۔ مولا کائنات نے فرمایا عقل وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، عقل وہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے، مثلا ترجمے میں اور تشریح میں ہم کہہ سکتے ہیں عقل وہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر دنیا پرستی کی جاتی ہے، یہ مکاری ہے۔ اصل عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کی جائے۔ بس عاقل انسان وہ ہے جو دنیا کی ہر چیز کو اللہ کی بندگی میں رکھے، اس کو اخروی جزا میں تبدیل کر لے۔ عاقل وہ نہیں ہے جو اپنی عقلی صلاحیتوں کو، ذہنی صلاحیتوں کو، فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لائے کہ دنیا میں کہاں پہنچے۔ علم خود ایک دھوکہ بن سکتا ہے، علم کی نیچر پاکیزہ ہے، لیکن اگر علم دنیا کی خاطر ہو تو دھوکہ ہے۔ پھر عبادات اگر دنیا کی خاطر ہو وہ بھی دھوکہ ہے۔ مثلا کوئی خدا تعالی کی بندگی کرے دنیا کے کسی مقصد کی خاطر، دھوکہ ہے پھر۔ بس فضل و کرم وہ فضل و کرم ہے، اور دعاؤں کے اندر ہم یہی کہتے ہیں، اسی فضل و کرم کو بلا رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ربنا عاملنا بفضلک یا کریم،
وَلَا تُعَامِلْنَا بِعَدْلِكَ یا رحیم، اے پروردگار اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا معاملہ نپٹا، نہ کہ اپنے عدل و انصاف کے ساتھ، کہ اگر تو عدل و انصاف کرے تو ہم باقی نہیں رہیں گے۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک، اے پروردگار اپنے فضل و کرم کے دروازوں کو ہم پر کھول دے، تیرا فضل و کرم تو ہمیشہ ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں اضافی فضل و کرم ہم پہ نازل فرما۔ وانزل علی فیہ برکاتک، اے پروردگار اس مہینے میں اور اس دن میں اپنی برکتوں کو میرے اوپر نازل فرما دے۔ برکتیں کوئی پانی کے ذخیرہ جمع ہو جانا، جو بہت سارا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے، یہ اللہ کی برکتیں ہیں۔ میرے اور آپ کی زندگی میں میرے اور آپ کے قلیل اعمال بہت ساری جزا دلا دیں، یہ اس کی برکت ہے۔ زندگی تو سب کی تقریباً ایک ہی جیسی ہے، 50-60 سال، 70-80 سال ہو جائیں گے، بہت لگا لیجیے 100-120 سال، اس سے زیادہ تو معمولاً نہیں ہے اس وقت۔ اچھا، اس 120 سال میں زندگی تو یہ کم و بیش وہی ہے، مثلا سب نے پیٹ بھرنا ہے، سب نے سونا اور جاگنا ہے، سب نے اپنے دل کو خوش کرنا ہے، صرف یہ ہے کسی نے مصنوعیات کے ذریعے دل کو خوش کرنا ہے، کسی نے حقیقت کے ذریعے دل کو خوش کرنا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ غور فرمائیں تو دیکھیں گے کہ مثلا کوئی انسان مادہ پرستی کے پیچھے بھاگتا ہے، آخر میں کیا چاہتا ہے؟ سیٹسفیکشن۔ نعوذ باللہ گناہ نے کبیرہ انجام دیتا ہے تو سیٹسفیکشن کے لیے، مثلا ام الخبائث شراب سے اپنے آپ کو خوش کر لیتا ہے، فسق و فجور کے ذریعے اپنے آپ کو خوش کرتا ہے، یا مثال کے طور پر ذرا کم درجے میں فحاشی اور عریانیت دیکھ کر اپنے آپ کو ٹیلی ویژن پہ خوش کر لیتا ہے، یا کوئی جوان میوزک سن کر اپنے آپ کو خوش کر لیتا ہے۔ سیٹسفیکشن چاہیے۔ یہ سیٹسفیکشن کہاں سے ملنا چاہیے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ یہ 50-60 سال ظلم و ستم کر کے اپنے نفس کے اوپر خدا تعالیٰ کی معصیت میں وہ سیٹسفیکشن شاید حاصل کر بھی لے، کتنے عرصے کا ہے، کب تک رہے گا، بغیر کسی مشکل کے ہے تو دیکھیے گا کہ نہیں۔ اگر اعلیٰ ترین سیٹسفیکشن بھی مل گیا، مثلا اگر کوئی دنیا کے انتہائی دولت مند کسی شخص کے بارے میں کوئی سوچے کہ اس کو بہت زیادہ آسائش مل جاتی ہے، کتنے عرصے ملیں گی؟ مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال، اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر وہ سیٹسفیکشن اگر ملا بھی تھا تو ختم ہو گیا۔ اچھا، اس سیٹسفیکشن کی ایک لمٹ ہے، جو کچھ اس نے حاصل کیا، میں اس کو اطمینان نہیں کہنا چاہ رہا، لذت کہہ لیجیے، اس لذت کی ایک لمٹ ہے، اس کے اندر گہرائی نہیں ہے، ایک حد تک لذت ہے، اس کے بعد تھکاوٹ ہے۔ کوئی بھی عمل ہو کب تک لذت لے گا؟ اس کے بعد تھکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس لذت کے پیچھے ایک اضطراب ہے، ایک پریشانی ہے۔ دولت لے گا، دولت کے پیچھے ایک پریشانی ہے۔ کسی بھی راستے میں چلا جائے مصنوعی لذتوں کے لیے، برکت نہیں ہے۔ خدا سے اس دن میں کیا مانگا گیا؟ خدا میرے اوپر اپنی برکتوں کو نازل فرما، زندگی میری بھی گزرنی ہے، ایک گناہ گار کی بھی گزرنی ہے، مجھے اپنی راہ میں زندگی گزروا دے، میری زندگی میں برکت دے دے، اطمینان مجھے ملے، لیکن وہ اطمینان جس کے لیے تو نے کہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، وہ اطمینان دے جس میں برکت ہے، اطمینان بھی ہے اور جزا بھی ہے، اور یہ اطمینان بھی عمیق ہے، اور یہ اطمینان دائمی ابدی ہے۔ یہ زندگی کی برکت ہے، اولاد ہے، اولاد صالح، یہ زندگی کی برکت ہے۔ بس زندگی کی اصل برکت یہ ہے کہ جو کچھ دنیا سے ملے وہ آخرت میں تبدیل ہو سکے، جو دنیا میں ملے اور یہیں ختم ہو جائے وہ برکت نہیں ہے، اس پہ حساب بھی ہے۔ مولا امیر المومنین نے کتنا اچھا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ما لی والدنیا، مجھے دنیا سے کیا کام، حلالہ حساب و حرامہ عقاب، اس کے حلال میں حساب دینا ہوگا اور اس کے حرام میں عذاب اٹھانا ہے۔ حلال بھی ہو تو حساب دینا ہے، پھر یہ کیا برکت؟ برکت یہ ہے کہ ایسی آئے کہ جو دنیا میرے پاس آئے اس سے آخرت سنوارتا چلا جاؤ۔ مولا امیر المومنین کی ذات، شجاعت ان کے پاس ہے، مدینے میں آئے، کسب و کاج کیا، تجارت کی، زراعت کی، اس کے ذریعے بیش بہا پیسہ ملا، دولت ان کے پاس ہے، طاقت، اپنی شجاعت، مردانگی، ان تمام جواہر کو استعمال کرتے ہیں اپنی آخرت کے لیے۔ جو کچھ زندگی میں کمایا تھا مولا امیر المومنین نے، جو کچھ بنایا، باغ، کھیت، نخلستان، سب کے سب اپنے مرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ جو کچھ مادیات سے نصیب ہوا اس کو اللہ کی راہ میں تبدیل کرتے چلے گئے۔
اس کو ہم کہتے ہیں برکت. یہ چیز تھی وہ جو ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں. ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک، اے پروردگار مجھے اس مہینے میں اپنی رضایت کے اسباب کی توفیق دے دے. ایک تو مجھے تیری رضایت چاہیے، وہ یہ رضوان من اللہ بہت اونچا مقام ہے. خدا نے متعلق اس کو کبھی رضوان فرماتا ہے، کبھی عند ربک اپنے پروردگار کے نزدیک، پھر کہیں فرماتا ہے ذالک الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے. فرمایا خدا ہے تیرا رضوان وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تیری رضایت اس رضایت کے اسباب ہیں. وہ رضایت بلا سبب نہیں ہے، اس کے اسباب ہیں. ان اسباب کی مجھے توفیق دے دے. اب دیکھیے یہ دعا یہاں پر کھل کر یہ بتا رہی ہے کہ جتنی جگہ بھی ہم نے کچھ مانگا ہے ان تمام کے اسباب ہیں، اور جب ہم وہ چیز مانگتے ہیں تو ہم اس کے اسباب مانگ رہے ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ فضل و کرم کے دروازے کھول دے، اس کے اسباب ہیں، وہ اسباب مجھے مل جائیں. ہم کہتے ہیں برکتوں کو نازل کر دے، برکتوں کے نازل ہونے کے لیے اسباب ہیں. ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک، اے پروردگار اپنی رضایت کے اسباب کی مجھے توفیق دے دے. نہیں کہا خدا نے متعالی اپنی رضایت دے دے، رضایت کے اسباب ہیں، یہاں کھل کے بیان کر دیا. رضایت کے اسباب ہیں، جو ان اسباب کو حاصل کرے گا اسے اللہ کی رضایت مل جائے گی. جو ان اسباب کو حاصل نہیں کرے گا، لاکھ دعا مانگتا رہے، وہ رضایت نہیں ملے گی. اسباب امپورٹنٹ ہے، ان اسباب کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. ووفقنی فیہ، ایک اسباب ہو گئے، ایک اللہ کی رضایت ہو گئی جو میں نے اس کے بہت بلند مقام، ایک اس کے اسباب ہو گئے جو مجھے ملنے ہیں تو میں پھر رضایت حاصل کروں گا. پھر ان اسباب کی بھی ایک توفیق ہے، یہاں خدا سے ان اسباب کی توفیق مانگی. یہ جو دعا کر رہے ہیں یہ خود ایک توفیق ہے، اس کی بھی توفیق کسی عمل کے نتیجے میں ملی ہے. اعمال اور ان کی جزا کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو پاکیزگی سے شروع ہوتا ہے. اگر بیچ میں نجاست آ جائے تو سلسلہ توفیقات منقطع ہو جاتا ہے. پھر انسان مارا مارا پھرتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ میں پہلے کتنا اچھا تھا، اب کیا ہو گیا. سلسلہ توفیقات کو کٹنے نہ دیں. سلسلہ توفیقات کے کٹنے میں اہم ترین عنصر گناہ ہے. گناہ کے نتیجے میں توفیقات کا وہ سلسلہ رک جاتا ہے. جو میں اور آپ دعا کر رہے ہیں یہ خود ایک توفیق ہے جو کسی اور عمل کے سبب میں ملی ہے. اس کے نتیجے میں خود دعا سے مانگ رہے ہیں وہ بھی ایک توفیق ہے. پھر اس توفیق کے نتیجے میں اللہ کی رضایت کے اسباب مانگ رہے ہیں، ان اسباب کے ذریعے اللہ کی رضایت، سارا سلسلے توفیقات ہے. خدا متعال کی طرف سے کام کو آسان کر دینا توفیق ہے. خدا میرے کام کو آسان کر دے. حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر. جو کچھ بھی ہے وہ خدا متعال ہی ہے. تو ہم اس سے کہہ رہے ہیں خدا ہے تو اپنے راستے پر چلا دے، کیونکہ تیرے راستے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ عدم ہے، اس کے علاوہ گمراہی ہے. وہ اسکنی فی ہے وہ حبوحات جنات، اے پروردگار مجھے اپنی جنتوں کے درمیان میں جگہ عنایت فرما. بڑی خوبصورت تعبیر ہے. جنتوں کے مرکز میں جگہ عنایت فرما. جنتوں کا مرکز کیا ہے یہ ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں کیا معلوم جنتیں کیا ہیں؟ ہمیں کیا معلوم جنتوں کے اطراف کیا ہیں، جنتوں کے زاویے کیا ہیں، جنتوں کا مرکز کیا ہے. مولا نے چھٹے امام نے ایک دفعہ ایک آدمی کی دیے ہوئے پیسے سے کوئی نیک کام انجام دیا. اس نے پیسے دیے تھے زمین خریدنے کے لیے. کوئی نیک کام انجام دیا، کہا میں زمین کا تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، جنت میں دلاؤں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے. کہا وہ جنت میں تمہیں جو گھر دلاؤں گا اس کی ایک دیوار مولا امیر المومنین کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار رسول خدا کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار امام حسن کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار امام حسین کے گھر سے ملتی ہے. وہ آدمی بہت خوش ہوا. کہا مولا میرا پیسہ آپ رکھیں، مجھے ایک گھر چاہیے. وہ گھر لے لیا، قبالہ لے کر اپنے پاس، اس کی کاغذ کو لے کر اپنے پاس رکھ لیا. مرنے لگا تو قبر میں رکھوایا. کچھ دن بعد رشتے دار گئے تو قبر کے اوپر ایک اور کاغذ رکھا ہوا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میرے مولا نے مجھے جگہ دلوا دی. اسکنی فی ہے وہ حبوحات جنات ہے کہ پروردگار اپنی جنتوں کے بیچ میں مجھے جگہ عنایت فرما. یا مجھے بدعوت المضطرین، اے پریشان حال لوگوں کی دعوتوں کو قبول کرنے والے، کاش ہماری یہ دعا اتنی پریشانی کے عالم میں ہو، یعنی اضطراب خدا تعالی سے طلب کی اتنی شدت ہو کہ ہم مضطر کہلائیں اور وہ خدا مضطر کی دعوتوں کو، پکار کو لبیک کہنے والا ہے. پروردگار ہماری ان دعاؤں کو ہم سے قبول فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.